احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اسمبلیوں کا بحران، عدلیہ کا بحران، ملٹری سول تعلقات، کیا اب بھی پاکستان اسی نازک دوراہے پر کھڑا ہے یا صورتحال اس سے بھی زیادہ سنگین نظر آتی ہے؟ بحران ماضی کے جو بحران جن کا ہم نے سامنا کیا ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ سیریس ہے اور سنگین ہے. بنیادی طور پر تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی بحران ہے. اگر سیاسی بحران نہ ہو اور سیاست اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہو، سیاسی انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہوں، تو پھر باقی بحرانوں کے اوپر قابو پانے کی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے. لیکن اب خود سیاست اور سیاسی ادارے اگر بحران کا شکار ہو جائیں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ یہ امید رکھ سکیں کہ کوئی ان بحرانوں کی کوئی ریزولوشن آپ ڈھونڈ لیں گے. تو اس وقت پاکستان اسی صورتحال میں ہے، اور آخری ایک امید کی کرن یہ ہوتی تھی ماضی میں کہ ہم عدالتوں کے پاس جاتے تھے ریزولوشن کے لیے، سپریم کورٹ کے پاس. تو اگر کوئی کسر باقی تھی تو وہ پوری ہو گئی ہے، کیونکہ عدالتیں خود خاص طور پہ سپریم کورٹ کے اندر ایک تقسیم نظر آتی ہے، تو وہاں پہ بھی ایک بحران کی کیفیت ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمہ گیر بحران ہے جو ہر طرف سے جس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور امید کی کرن بھی کوئی خاص اس وقت نظر نہیں آ رہی کہ کوئی چیز آگے بڑھ رہی ہو تو ہمیں اس کے کچھ عرصے میں نتائج نظر آئے. اچھا، تو احمد بلال صاحب، جس بنیاد پر یہ پی ڈی ایم اتحاد گورنمنٹ میں آیا تھا، مہنگائی مکاؤ ان کا ایجنڈا تھا، تو اس کا کیا بنا؟ اور اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے پاکستان میں، اس میں کتنا قصور خود موجودہ حکومت کا ہے اور کتنا پاسٹ پالیسیز کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے، کہنے کو تو یہ بات کہی جاتی تھی پی ڈی ایم کی طرف سے کہ وہ مہنگائی کی وجہ سے اور بری گورننس کی وجہ سے عمران حکومت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اور اس کے خلاف تحریک چلاتے رہے ہیں. لیکن حقیقت اس کے علاوہ یہ بھی تھی کہ عمران حکومت پی ڈی ایم کے پارٹیوں کے بارے میں، ان کے رہنماؤں کے بارے میں ایک سخت گیر سی پالیسی اپنائی ہوئی تھی. اس کا شاید ہی کوئی ایسا رہنما ہوگا جو بچا ہوگا جیل جانے سے. ان کے خلاف مقدمات چل رہے تھے اور انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر مزید بھی اس طرح کے کچھ امکانات پیدا ہوں گے. تو اور اس کے علاوہ ان کا خیال یہ تھا کہ ملک کے اندر ایک ایسی فوجی قیادت بھی عمران خان صاحب تعینات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر وہ رہے، جو عمران خان صاحب کے بارے میں بہت نرم گوشہ رکھتی ہے، اور یوں پی ڈی ایم کے آئندہ اقتدار میں آنے کا راستہ بھی رک جائے گا. تو یہ وہ کچھ ایسی وجوہات تھی جن کا تذکرہ کم ہوتا تھا، لیکن حقیقتاً جس چیز سے پریشان تھے پی ڈی ایم والے وہ یہ باتیں تھیں کہ عمران حکومت کے 4.25 سال مکمل ہو گئے تھے. ایسے موقع پہ اس حکومت کو ہٹانا اور اس کی جگہ پہ ایک ایسی حکومت کا آ جانا جس کے پاس صرف کام کرنے کے لیے 1 سال اور کچھ مہینے ہوں، یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا. عمران خان صاحب کی حکومت اس زمانے میں کافی نامقبول ہو چکی تھی اور مہنگائی بھی بڑھ رہی تھی، گورننس بھی کوئی اچھی نہیں تھی، اشاریے سارے جو اکانومی کے تھے وہ اچھے نہیں تھے. تو ایسے میں یہ بالکل یہ بلا اپنے گلے ڈالنے والی بات تھی جو پی ڈی ایم کی پارٹیوں نے کی. لیکن غالباً ان کی کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی، لیکن بظاہر تو یہ بہت نامعقول سی بات لگتی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کو، کسی سربراہ کو اس طرح مصنوعی طریقے سے اور قبل از وقت ہٹاتے ہیں تو اس کی مقبولیت پہ یکلخت اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا کہ وہ انتہائی نامقبولیت کے درجے پہ تھے، اور جو ہی انہیں ہٹایا گیا اس کے بعد ان کی مقبولیت بڑھنے لگی، اور آج وہ واقعی مقبولیت کی معراج پہ ہے. تو یہ ساری باتیں جو تھیں وہ ایک احمقانہ سا فیصلہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ووٹ آف لو کانفیڈنس کو لانے کا. اور آج یہ حکومت اگر یہ اس کی سزا مل رہی ہے انہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا، اور اب اس کو بہرحال انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے اور وہ بھگتتے رہیں گے. واقعی مہنگائی کی بات پہ آپ کی جو ایک کوئکلی جواب دے دوں کہ مہنگائی میں میرے خیال میں بڑا حصہ تو ان عوامل کا ہے جس کا کوئی تعلق اس حکومت کی کارکردگی سے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی حالات کچھ ایسے تھے، اور ہماری جو اکانومی کا جو ٹریجیکٹری اس حکومت کے آنے سے پہلے طے ہو چکی تھی وہ اتنی بھیانک تھی کہ اس میں پھر وہ کوئی کمی لانا ممکن نہیں تھا. پھر اس دوران یہ ہوا کہ ہمارے ہاں تاریخ کے بدترین فلڈز آئے، بارشیں ہوئیں، اس کے نتیجے میں
آج بھی پاکستان کے کچھ حصوں میں پانی کھڑا ہوا ہے، ہماری فصلیں برباد ہو گئیں. تو یہ جو کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو آفتیں یا تباہی آئی، اس کی وجہ سے بھی یہ بحران ہمارا بہت گہرا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا حصہ اس کا وہ ہے جس پہ اس حکومت کو کم از کم بلیم دینا تو منصفانہ نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا بلیم انہیں اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ لوگ تو سوفسٹیکیٹڈ انالیسس نہیں کرتے. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت اس وقت اقتدار میں ہوتی ہے اسی کو اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے. حکومت کی اپنی جانب سے ملک کے اخراجات، کیونکہ جب وہ آئے تب بھی صورتحال اچھی نہیں تھی، ان اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کتنی سنسیئرٹی دکھائی گئی؟ کیونکہ جب 13 جماعتیں ملی ہیں، ہر جماعت کو اس اتحاد میں خود خوش رکھنا ہے، اور اس بنیاد پر ایک بہت بڑی کابینہ تیار کی گئی، مشیروں کی تعداد بے انتہا، ان کے اخراجات، ان کو ملنے والی مراعات، تو حکومت کی سنسیئرٹی بھی نظر آئی کہیں پر مسائل کو حل کرنے میں؟ میرے خیال میں تو حکومت کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے جو بہت سگنیفیکنٹ ہوں اور جس کے نتیجے میں اخراجات پہ کمی کا آپ کو کوئی تاثر ملتا ہو یا واقعی وہ اخراجات پہ کمی آئی ہو. کہ یہ 13 جماعتی اتحاد ہے، اس کی کولیشن ہے، اور اس میں لوگوں کو بھی خوش کرنے کے لیے آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈز بھی ان کے ممبرز کے درمیان اس کی تقسیم کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. اور پھر ظاہر ہے آپ کو وزراء اور وزرائے مملکت اور اسپیشل اسسٹنٹس آف پرائم منسٹر اور ایڈوائزرز بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ پاکستان کی جو 75 ایئرز کی ہسٹری ہے اس میں اگر ان تمام کیٹیگریز کو ملا لیا جائے تو غالباً یہ سیکنڈ لارجسٹ کیبنٹ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایکسٹینڈڈ کیبنٹ ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ یہ کہیں بھی کہ ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں اور وہ رضاکارانہ طور پہ کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے علاوہ ان کے جو سفر کے اخراجات ہیں، ان کے آفیسز کے اخراجات ہیں، ان کے اپ کیپ کے لیے جو اخراجات ہیں وہ تو بہرحال ہوتے ہیں. تو میں اس بات سے اتفاق کروں گا کہ کوئی بہت سگنیفیکنٹ اخراجات پہ کمی کرنے کے اقدامات نہیں کیے گئے، اور اگر کیے بھی گئے ہوں گے تو اس کی کم از کم کوئی ابلاغ بہت اچھا نہیں ہوا، اس کی کمیونیکیشن کم از کم اتنی افیکٹو نہیں ہے کہ جو میرا روز اخبار پڑھنے والا جیسا آدمی بھی اس کے بارے میں کچھ جان سکے. تو کچھ زیادہ میننگ فل اقدامات غالباً ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک، گورننس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے. کتنا جمہوری طرز حکومت نظر آیا گزشتہ ایک سال میں؟ آئین قانون کی حکمرانی، اس کو کیسے ہم نے دیکھا ہے، اور سیاسی مخالفین کے ساتھ حکومت کا رویہ کیسا رہا ہے؟ دیکھیے، ہم جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، ایک تو ان کی ایک بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، ان کے بھی کچھ ڈیمانڈز ماننے ہوتے ہیں. یہاں تو ایک پارٹی نہیں ہے، 13 پارٹیاں ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جلد یا بدیر انہیں بہرحال انتخابات کی طرف جانا ہے، اور اب تو وہ بدیر بھی نہیں ہے، جلد ہی ہے. تو اس موقع پہ جو سب سے زیادہ جس چیز پہ ریلائے کرتی ہے پارٹیاں، وہ اپنے لائل ورکرز کے اوپر کرتے ہیں. تو انہیں خوش کرنا ایک بڑی پریورٹی ہوتی ہے. تو جب آپ انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو رول آف لا بھی متاثر ہوتا ہے، میرٹ بھی متاثر ہوتا ہے، اور آپ گورننس کو اس طرح نہیں رکھ سکتے. تو یہی کیفیت اس حکومت کے اندر بھی ہے کہ یہاں پہ بھی گورننس جو ہے وہ بہت رول آف لا کے اوپر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے اوپر ہی مبنی ہے. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنرلی بھی چونکہ پچھلی حکومت کے دوران اس حکومت کے لوگوں کو کافی وکٹمائز کیا گیا تھا، اور یہ لوگ بھی جیلوں میں گئے تھے، ان کے خلاف بہت سے مقدمات بنائے تھے. تو اب عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے بھی یہی لاہ عمل اور حکمت عملی اپنائی ہے کہ ان کے لوگوں کے اوپر بھی مقدمات بنتے ہیں اور ان کو بھی جیلوں میں بھیجا جاتا ہے. یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ زیادہ کس نے کیا، لیکن بہرحال یہ کسی حد تک ریاکشن کی پالیٹکس کر رہے ہیں. تو مجھے کو بہت زیادہ فرق دونوں کے درمیان نظر نہیں آتا. عمران خان صاحب کی پالیسی اگر بہت اگریسو تھی تو اب یہ بھی اس کے اسیر ہیں، اس کے ہاسٹیج بن گئے ہیں، اور یہ بھی ان کو اسی انداز میں ٹریٹ کرنے پہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں. میں ان کو مجبوری نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری اٹھائیں. تو مجھے بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا کوالٹی آف گورننس میں.
اب میں پوچھنا چاہوں گی کہ میڈیا کے لیے، صحافت کے لیے سال کیسا رہا؟ کئی ایسے صحافی ہیں جن کو اس دوران ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ دیکھیے اس میں یہ بات صحیح ہے، بہت سے لوگوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، اور ایک تو صحافی تھے، انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، تو یہ بہت افسوسناک معاملات ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کی ایک خاص کانٹیکسٹ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ جو حکومت ہمیں سامنے دکھائی دے رہی ہے، یہ کام وہ حکومت کر رہی ہے یا وہ حکومت کر رہی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ خود آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ فوج ہمارے ملک کے معاملات میں 70 سال سے اثر انداز ہوتی رہی ہے، دخل اندازی کرتی رہی ہے، اور وہ غیر آئینی کام تھا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ اب وہ شاید اس بات سے کنونس ہو چکے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس بارے میں یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کچھ ایسا ہے، لیکن یہ جو کچھ اقدامات جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، میرے خیال میں کچھ تو اس میں سے ضرور ایسے ہیں جو بظاہر اس سیاسی حکومت کے کام نہیں نظر آتا، وہ کچھ اس کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ دوسری قسم کی ایجنسیوں کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پچھلی حکومت کے زمانے میں بھی ہو رہی تھیں، اور اس وقت بھی یہی فنامنا تھا کہ وہ سیاسی حکومت کر رہی تھی، اور بعض اوقات دوسری حکومت انویزیبل گورنمنٹ کر رہی تھی، اور اب بھی یہی صورتحال کم و بیش موجود ہے۔ کچھ آخری باتیں کرنا چاہوں گی۔ 170 ارب کے نئے ٹیکس لگائے اس حکومت نے، لیکن ایسا اپنی مرضی سے نہیں، IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی ٹیکس ریفارمز غالباً نظر نہیں آ رہی۔ وہی طبقہ جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے اس کو جنرل سیلز ٹیکس لگا کر اور دوسرے طریقوں سے یہ ٹیکس نکال کے ریونیو جنریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس ڈپارٹمنٹ میں بھی کسی قسم کی کوئی بہتری آپ نے اگر نوٹ کی ہو تو؟ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کا ہورائزن بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، عموماً تو وہ 5 سال ہوتا ہے، اس حکومت کا تو 5 سال بھی نہیں ہے، اس کے پاس ہورائزن صرف 1 سال کا تھا۔ تو اب ظاہر ہے اس پہ کوئی لانگ ٹرم پالیسیاں بنانا تو ویسے بھی حکومتیں نہیں بنا پاتی، تو اس حکومت کے لیے تو اور بھی ذرا مشکل تھا۔ ان کے لیے پہلی پریورٹی تو غالباً یہ تھی کہ اپنے آپ کی اپنی ایگزسٹنس کو قائم رکھا جائے، کیونکہ یہ شروع میں بتایا ہی گیا تھا کہ چند ماہ کی بات ہے اور پھر یہ حکومت کو مخالفین ہٹا دیں گے یا انہیں مجبوراً ڈیزائن کرنا پڑے گا۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ اپنے آپ کو یہ قائم رکھیں، اس کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ دوسری بات، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ انتخابات میں جیتنا دوسری بڑی پریورٹی تھی، تو اس لیے انہوں نے وہی پالیسیاں بنائیں جو کم از کم ان کے لیے نقصان دہ ہوں، اور آپ نے صحیح کہا کہ IMF کے کہنے پہ کچھ پالیسیاں بنائیں، اور وہ مجبوری کے عالم میں، اور اس کے لیے بھی حکومتیں، اس حکومت سمیت، یہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ دیکھو یہ ہم نے خود نہیں کیا، یہ IMF کی مجبوری کی وجہ سے کرنا پڑا۔ اور یہ حکومت تو یہ بھی کہتی ہے کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ ہم نے نہیں طے کیا تھا، وہ تو پچھلی حکومت نے طے کیا تھا۔ تو اگرچہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوں، انٹرسٹ میں ہے، میں سمجھتا ہوں جو معاشی ریفارمز ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہیں، اور اگر IMF یہ کہتا ہے تو بھی ہمارے انٹرسٹ میں ہے، لیکن ہماری حکومتیں عوام کو صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ جو ٹف اس وقت کنڈیشنز ہیں یہ مجبوری ہے، IMF کے کہنے پہ کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہے ریفارمز جو جینوئنلی خود محسوس کر کے حکومت نے انٹروڈیوس کرائی ہوں، اور یہ سچ ہے اس حکومت کے لیے، اور یہ سچ ہے تقریباً ہر سیاسی حکومت کے لیے۔ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ، کوئی ایسی بات جو موجودہ حکومت کے حق میں جاتی ہو، گزشتہ 1 سال کے دوران ایسی ہوئی ہو؟ دیکھیے میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے خواہ یہ غلطی کی ہو کہ وہ حکومت میں آئے، لیکن آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مستحکم کیا ہے۔ انہوں نے 1 سال گزار لیا ہے، جب یہ اس حکومت میں آئے تھے تو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ واقعی 1 سال پورا کر لیں گے اور اگلے انتخابات کی طرف، یہ نارمل جو انتخابات کا ٹائم ہے اس کی طرف جا سکیں گے۔ تو اب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ 6 ماہ رہ گئے ہیں اگلے انتخابات میں، تو یہ غالباً ان انتخابات تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس دوران میں جس چیز کو میں کامیابی گردانوں گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ورسٹ پاسبل سیناریو تھا اس کو اوائڈ کیا ہے۔ یہ عام طور پہ کہا جا رہا تھا کہ ہم یہ اپنے ہمارا جو ملک ہے وہ دیوالیہ پن کی طرف چلا جائے گا اور ہمارا ملک بینکرپسی کی طرف چلا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
हमने अपने आप को अभी भी कायम रखा हुआ है, अगरचे बिल्कुल ब्रिंक के करीब हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वर्स्ट सिचुएशन को अवॉइड करना भी बाज़ औक़ात सिचुएशंस में कामयाबी होती है। तो अगर आप पॉजिटिव बात सुनना चाहती हैं तो वो ये है, जिसपे किसी हद तक इन्होंने किया है और अपने आप को कायम रखा है, और किसी हद तक एक सेम्बलेंस ऑफ मैं समझता हूं कि इस्तेहकाम का सेम्बलेंस जो है ना, एक तासुर दिया है कि हम कायम हैं तो इस्तेहकाम है, तो उससे लोगों के अंदर शायद थोड़ा सा एतमाद आया है। तो ये कुछ पॉजिटिव बात है जो मैं समझता हूँ इस हुकूमत ने की है। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज होते ही देख सकें।